بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب حکومت کامیاب ہوگی ہے سائفر کو دبانے کے لیے، کیونکہ سائفر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو سہولت کار تھا، یہ تو ڈائریکٹلی ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کر کے ایک الیکٹڈ حکومت کرائی، لیکن یہ خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے لیے ماہر ہیں۔ اتنا ان کو خوف ہے کہ عمران خان کسی طرح الیکشن سے باہر کیا جائے، کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن میں آ گیا تو ہار جائیں گے۔ تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی موقع نہ جائے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کریے، جیل میں ڈالے۔ یہ کوئی 14 مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے اس سے میں صرف اعظم خان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس اعظم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہے، قابل آدمی ہے، اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا۔ جب تک میں اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں، یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے، کیونکہ زبردستی تو اس وقت ساری 2 پارٹیز بنا دی ہیں۔ زبردستی میں لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہ جی آپ اس پارٹی پہ جائیں، اور بندوق کر کے دوسری پارٹی میں جائیں، ان کے ہی بیچاروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس میں۔ اور پھر جو ہمارے لوگوں کو جو زور ڈالا ہوا ہے پارٹی چھوڑو، بیچارے جیلوں میں ہمارے لوگ پڑے ہیں، عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بس صرف کہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، یہ وہ بنتے ہیں تو آپ چھوٹ جائیں گے، اور یا پھر کہ جناب آپ کھڑے ہو کے جا کے وہ ٹی وی پہ کہیں میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اس طرح کی اس وقت جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کا چل رہا ہے۔ تو میں نہیں مانتا کہ اعظم خان نے کئی باتیں اس میں سے کہی ہیں، اور کئی سچ بھی ہیں، لیکن سائفر تھا کیا؟ 6 مارچ کو 2022 6 مارچ میٹنگ ہوتی ہے۔ پاکستان کا ایمبیسڈر اسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، واشنگٹن میں میٹنگ ہوتی ہے، آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے۔ آفیشیل میٹنگ کا مطلب کہ دونوں طرف نوٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کے۔ اس میٹنگ کے بعد ایک سائفر کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ ایک کوڈ کے اندر میسج بھیجی جاتی ہے، جو کہ ساری دنیا میں آپ کے جو ہمارے جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں ہر ملک کے ایمبیسڈر اپنے فارن آفس کو خفیہ میسیجز بھیجتے ہیں، جس کو سائفر کہتے ہیں۔ وہ سائفر آتا ہے پاکستان، اور وہ میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ سائفر میں 2 مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے۔ اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا۔ آپ کو پتہ ہے روس، اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں، تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا، جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، یہ سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جس طرح وہ بات کرتا ہے، اسد مجید، سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسڈر کو، وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھے میسج کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس سے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے۔ غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا، لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے۔ سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی، فارن آفس میں بھی، میرے پاس بھی آتا ہے۔ میں جب وہ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھنے کی، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے، ایمبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے، تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ۔ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے اس نے بھیجا ہے۔ تو مجھے وہاں سے پہلے سے ہوتا ہے کہ اب تک ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو، مجھے
رپورٹ آ رہی رہتی ہے, آئی بی والے مجھے آ کے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شہباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں, بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں, جنرل باجوہ کی کوئی فادر ان لا ان کے گھر میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھیں. لندن کسی کو بھجوایا جا رہا ہے. تو میں مانتا نہیں تھا. میں جنرل باجوہ کو جب ملتا تو وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. اور میں بھی اپنے آپ کو ہوتا ہوں کہ میں مان جاتا تھا. لیکن جب یہ سائفر آیا تو تب مجھے ہوا کہ یہ تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. پھر سے کہ کون پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے پاکستان میں. تو پاور ادھر ہی ہے, سپر کنگ ہے, سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن پاور ہی پاور ہے. اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے اور ایک دم ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمارے اتحادی وہ بھی ایک دم ہمارے سے خوش نہیں ہوتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹائم کون سا تھا. یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی اکانومی 17 سال میں سب سے بہتر امپروو کر رہی تھی. اکنامک سروے اٹھا کے دیکھ لیں آپ, سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں, ہم بڑے مشکل وقت سے نکلے تھے. بینکرپٹ اکانومی ملی, 2 سال کرونا آ گیا. دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ٹاپ 3 ملک ہے جنہوں نے سب سے بہتر کرونا, اتنی بڑی وبا, اتنے بڑے کرائسس سے ڈیل کیا. جبکہ ہندوستان میں تباہی آئی, ایران میں تباہی آئی, ساتھ والے ملک. پاکستان کی تعریف دنیا کرتی تھی. وہ ایک امریکہ کے اندر جو فائنینشیل ایڈوائزر تھا ٹرمپ کا, میرا وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کا جس طرح کرونا پہ پاکستان نے ڈیل کیا, اگر امریکہ کرتا تو $10 کھرب کا امریکہ کو بچتا تھا. تو ادھر سے نکلے, اکانومی گرو کر رہی ہے, انڈسٹری گرو کر رہی ہے. تو ایک دم یہ عدم اعتماد کدھر سے آ گئی. تو جس کو میسج دی تھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا, ایجنسیز نے کام شروع کر دیا, ہمارے لوگوں کو میسیجز آنی شروع ہو گئی کہ جناب ISI کے لوگ ایکٹیو ہو گئے. مجھے جب آیا, میں جنرل باجوہ کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کا لاہور والا جو آدمی ہے وہ ہمارے ایمبینس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, اب آنے والی گورنمنٹ دوسری ہے, یہ شہباز شریف کی. میں جنرل باجوہ کو اچھا اس نے کہا ہے, میں وہ بھی اسے فارغ کرتا ہوں. تو یہ ڈرامے ہمارے سے ہوتے رہے. پیچھے سے پورا پلان بنا ہوا تھا. اچھا میں نے پہلے تو میں یہ کہوں کہ مجھے اتنا شرم آئی, مجھے پاکستانی ہوتے ہوئے میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں, مجھے شرم آئی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کسی چھوٹے ایک آفیشل کی کہ جو ہمیں اتنی بڑی دھمکی دے دے اور ایمبیسڈر کے ذریعے میسج بھجوائے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. لیکن اس کی غلطی نہیں تھی. شرم یہاں نہیں آ رہی تھی. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی حفاظت کرنا, جس آدمی کی کہ قومی وقار کو بچانا, قومی غیرت, وہ ساتھ ملا ہوا تھا. اس نے ان کے, یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا تھا. اور میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ یاد رکھیں کہ اب ایک چیز سمجھیں, جب اگر میں جنرل باجوہ کی تنقید کر رہا ہوں, اور یہ میں سارا ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ساری چیزیں میرے اندر, ایک ایک چیز مجھے یاد ہے ہوا کیا, اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. میں پاکستان کی فوج کی تنقید نہیں کر رہا, میں ایک آدمی کی کر رہا ہوں جو غلطی کی جس نے. یہ ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ملک سے کہ ہم جنرل فیصل نصیر, مجھے پہلے سے پتا تھا کہ میرے اوپر, میں 6 ہفتے پہلے سے لگا ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دینی انتہا پسند کے نام. میری جلسوں کے اندر تقریریں تھیں. تو جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوتا ہے اور میں FIR لگواتا ہوں, مجھے پتا تھا کہ یہ پیچھے سب سے یہ تھا, ماسٹر مائنڈ تھا. اپنی FIR نہیں کٹوا سکا. جب JIT کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک نے 3 شوٹر تھے, تو جو سارا حکومت کا جو انہوں نے کوشش کر رہے تھے کہنے کی جی دینی انتہا پسند ہے, وہ جب سارا وہ ان کا نیریٹو ہی ختم ہو جاتا ہے, تو انہوں نے JIT کو سیبوٹاج کیا. اور پھر میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا ہے کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے ڈرٹی ہیری کیوں کہا, سائیکوپیتھ کیوں کہا, میرے اوپر غداری کا پرچہ لگ جاتا. میں پھر سے کہتا ہوں
کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ کسی ادارے کو اگر میں کسی جج کی بات کروں گا تو میں ساری جوڈیشری کے خلاف ہو گیا، اس کا مطلب کیا؟ میں پولیس کے خلاف کروں گا تو ساری پولیس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا. یہ تو ہم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. یہ پلیز میری قوم، آپ یہ سمجھ جائیں ایک بات، اگر معاشرے سے آپ تنقید ختم کرتے ہیں، آپ معاشرے کی قبر کھود دیتے ہیں. کیونکہ اصلاحات ہوتی کیسے ہے؟ انکوائری کیوں ہوتی ہے؟ حمود الرحمان انکوائری، جب ہمارا ملک ٹوٹا، ایسٹ پاکستان ٹوٹا، تو جب وہ انکوائری ہوئی، اگر اس کے اوپر عمل ہوتا کہ یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اپنی اصلاحات کرتے، تو اس کے بعد پاکستان بڑی غلطیوں سے بچ جاتا. لیکن جرات ہی نہیں تھی فیس کرنے کی تنقید. ہم نے وہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ 25 سال کے بعد وہ کدھر نکلی؟ حمود الرحمان ہندوستان کے اندر. اب جب یہ ہوا، میں کہتا گیا، میں نے ساروں کو کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر انکوائری ہو. میں نے چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا کہ جی اس کے اوپر انکوائری کروائیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے 30 مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے، سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے اور آپ کا ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا، کسی بھی ایک ملک کو، آزاد ملک کو اس طرح کا زبان استعمال کرنی. انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے، تنقید کی، امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 30 مارچ کو. میں نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ کروائی. میں نے کہا ان کے سامنے رکھو. اپوزیشن کو لیڈر ہی نہیں آیا اس میٹنگ پہ. شہباز شریف، آصف زرداری، انہوں نے بائیکاٹ کر دی. کیوں کی؟ کیونکہ ملے ہوئے تھے ساتھ، یہ اس کا حصہ تھے، یہ سازش کا حصہ تھے. کیونکہ کیا یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، تو کیا یہ عمران خان چھوڑے کسی بھی ملک کو اجازت دیتا ہے ایسے؟ کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے ایمبیسڈر کو کہہ کے جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو ہٹا دے؟ یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ یہ ایمبیسڈر کہہ کے جی نریندر مودی کو ہٹا دے؟ قومی غیرت ہوتی ہے، قومیں غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، قوم غیرت سٹینڈ لیتی ہیں، مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں. دنیا ان کی عزت کرتا ہے، دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہے. جب ایک عام آفیشل اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے اور میں اس کے اوپر کچھ ہو ہی نا، یعنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں حیران ہو گیا کہ صرف جی ہم ڈیمارش کرتے ہیں. آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا، لکھنا چاہیے تھا اس نے کیوں یہ کہا. اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا، جنرل باجوہ نے. مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھی، ان کی وہ چارج افیئر سے ملتے تھے. کیا ISI کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے PTI کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈر سے بار بار امریکن ایمبیسی میں جا رہے تھے. ارشد شریف نے پورا پروگرام کیا، بتایا کہ کون سے دن کون سے لوگ گئے. راجہ ریاض کا بتایا گیا. کیا راجہ ریاض وہاں فورن پالیسی ڈسکس کرنے گیا تھا؟ جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن ایمبیسی جا رہے تھے. کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس کے حصہ تھے. سازش ہو رہی تھی کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، تب پلان بنا. اور مجھے اتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی کو جو بھی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں، میں سوچا کہ کیا ان کو کوئی ان کو نہیں ہے کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرے اپنے کے لوگ کہہ رہے ہیں عمران صاحب یہ آپ سائفر نہ اٹھائیں پبلک میں، امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں پبلک میں جا کے میں کیوں پبلک کو بتایا؟ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ قوم غیرت باندھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ساتھ. یہ سیاسی طور پہ نہیں میں کر رہا، میں وہ پاکستانی ہوں جو اس ملک کے جو خواب تھا
میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، میں کوئی کسی کی غلامی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ اور میں آپ کو یہ امریکہ کا بھی بتا دوں، دیکھیں امریکہ کی ایک بات سمجھ ہے، امریکہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتا ہے، وہ دوستیاں نہیں نبھاتا، امریکہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں۔ جب وار آن ٹیرر میں نے مخالفت کی کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں شامل ہونا چاہیے، اٹھا لے میری سٹیٹمنٹس، میں ہر بار کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہا تھا۔ مجھے امریکہ نے باہر اینٹی امریکن کہنا شروع کر دیا، پاکستان میں مجھے انہوں نے طالبان خان کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں ہماری اپنی گورنمنٹ، مجھے یعنی ہمارا جو اس وقت جنرل مشرف نے کہا جی یہ تو داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہے۔ میرا کیا مقصد تھا کہ آپ نے 80 کی دہائی میں لوگوں کو کہا کہ جب بھی فورن آکوپیشن ہو، یعنی کہ کوئی دوسرا افغانستان کے اوپر باہر سے روس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ جہاد ہے، اور جب امریکہ قبضہ کرتا ہے آپ کہتے ہیں ہم دہشت گردی ہے۔ میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا فال آؤٹ آئے گا پاکستان کے اوپر، 80,000 پاکستانی مار گئے، پتہ نہیں کتنے 100 ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا، لیکن اس سے زیادہ جو دنیا میں ہم بدنام ہوئے، ساری دنیا میں ہمارا مذاق، ہمیں کہا گیا جی سب سے خطرناک ملک ہے پاکستانی دہشت گرد۔ پاکستانیوں سے جو دنیا میں ہوا، ہرا پاسپورٹ دے کے لیدر لائن میں کھڑا کر دیتے تھے، کتنے پاکستانیوں کو باہر سے ڈپورٹ کر دیتے تھے۔ پوچھیں بیرون ملک پاکستانیوں سے ان کے اوپر کیا گزری ہے۔ اور مجھے جی عمران خان طالبان خان ہے جی، یہ جی دہشت گردی کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تھا یہ میرے خلاف کیس بلڈ اپ ہوا۔ جنرل باجوہ نے کیوں کہا کہ جی یہ ہم جب روس سے واپس آئے، اچھا اب روس کیا ہے ذرا سننے والے، اس میں سائفر پہ کیا لکھا کہ عمران خان خود روس کیا ہے۔ میں عمران خان نے خود روس کیوں جانا تھا؟ فورن آفس نے مجھے کہا، بیٹھ کے مشاورت ہوئی، ہم نے سارے پاکستان کے ایکس فورن سیکرٹریز کو بلایا، سب نے کہا کہ آپ کا رشیا جانا بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے۔ پھر ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم چاہیے تھی ان سے، وہ ہم بات کرنا چاہتے تھے، کنسیشن میں تھے۔ اس کے بعد جب ٹینشن ہوئی یوکرین سے تو تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئیں، کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے تو ان سے نیگوشیٹ کریں سستا تیل۔ تو سارا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جتنے بھی تھے انہوں نے پورا پلان کیا، ہم ٹرپ پہ جانے لگے۔ شام کو ٹینشن بڑھ گئی روس کی اور یوکرین کی۔ میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خیال میں آپ کو جانا چاہیے۔ تو سب سے پوچھ کے میں روس گیا، میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں گیا۔ تو واپس آیا تو جناب جنرل باجوہ نے اس کے 2 دن بعد کہ جی مذمت کرو کہ جو روس چلا گیا وہاں۔ فورن آفس ہی بیٹھا، ہمارے مین لیڈرز بیٹھے ہیں، ہم نے کہا کہ ہندوستان تو مذمت نہیں کر رہا، وہ تو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، وہ تو نہیں کر رہا، ہم کیوں کریں؟ اور ہم ان سے ڈیل کر کے آ گئے تھے سستا تیل پہ اور سستی گندم پہ۔ اس کے بعد جا کے ایک نیشنل سیکیورٹی کا سیمینار ہو رہا ہے، جنرل باجوہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی عمران خان ہم روس کی سخت مذمت کرتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد حسین حقانی کی ٹویٹ آتی ہے، وہ کہتا ہے جنرل باجوہ پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے $30,000 دے کے حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گورنمنٹ کے دوران۔ وہ بعد میں جب ان کا فیرا، ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے لابیز کو، اس میں پتہ چلتا ہے بعد میں ہمیں۔ تو میرا اپنا ہی آرمی چیف میرے خلاف لابی کر رہا تھا، ان کو بتا رہا تھا میں کتنا برا ہوں۔ میں صرف آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہمیں پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے بیکاریوں کی طرح، ایک چونٹیوں کی طرح باقی زندگی گزارنی ہے پاکستانی ہوتے ہوئے؟ جس طرح ہم جا رہے ہیں تو کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کیا ہم نے خوددار قوم کی طرح
لا الہ الا اللہ جس کا نعرہ تھا، ایک خوددار قوم، لا الہ الا اللہ غیرت دیتی ہے انسان کو، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتی ہے۔ ہم ایک دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جب مسلمان کمزور بھی تھے تو انہوں نے 2 سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے۔ خوددار، اللہ سے صرف ڈرنے والے لوگ، ہمیں یہ کیا بنا دیا انہوں نے کہ جی اپنا ہی ملک کا آرمی چیف ان کو لکھ رہا ہے کہ جی دیکھیں عمران خان یہ اینٹی امریکن ہے۔ تو میں اپنی قوم سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، ایک ہی چیز ہو رہی ہے، سب کچھ، کوئی فکر نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے، کوئی اس وقت فکر نہیں کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں، سارا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا اور جیل میں ڈالنا ہے، یہ ایجنڈا ہے۔ اس کے اندر یہ سائفر بھی آ گیا ہے۔ یہ نہیں ان کو پتا کہ سائفر میں ان کی تباہی ہے، کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس میں، یہ شہباز شریف بھی تھا، زرداری بھی تھا، ساروں کو پتا تھا سائفر کا، سارے میٹنگز کر رہے تھے امریکنوں کے ساتھ۔ اور اس کے اندر جو جنرل باجوہ کا رول ہے وہ سب کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے کیا رول تھا اس کا، اور کیسے ایک حکومت جو اتنے سالوں کے بعد صحیح پرفارم کر رہی تھی، جو اکانومی ہماری آگے جا رہی تھی، اس کو گرا کے ایک وہ چوروں کو اوپر لے کے آئے ہیں جو 30 سال ملک کو چوری کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے، جو 30 سال ملک کو، جو خود جنرل باجوہ ہمیں بتاتے تھے، جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ جن کی چوریوں کی بتاتی تھی، جو ایک دوسری کی چوریوں کا بتاتے تھے، جن کی انٹرنیشنل دنیا میں ان کی چوریوں کے اخباروں میں اور کتابوں میں جن کا نام آتا تھا، ان کو لا کے اوپر بٹھا دیا۔ انکوائری سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے اس سائفر کے اوپر، جو ایف آئی اے نہیں کر سکتی۔ اگر صحیح انکوائری کروانی ہے تاکہ ہم آگے یہ غلطیاں نہ کریں، تو انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ یہ سازش میں کون کون شریک تھا کہ گورنمنٹ گرا کے ایک ملک کی اکانومی کی تباہ کیا، آج پاکستان کو گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ آج اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے اور آئی ایم ایف سے نہ کہتے کہ آپ کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ہم ساتھ ہیں، تو پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تھا۔ ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کہ آج لوگوں کا معاشی قتل ہو جانا تھا، جو ہو چکا ہے، اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی، بے روزگاری یعنی سارا جو ہماری باہر سے فائنینسنگ ختم ہو جانی تھی، جو آگے آج ہی برے حالات ہیں اس سے دگنے ہو جانے تھے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ کس نے کیا، کس پلیئر نے کیا کیا رول پلے کیا، یہ انکوائری ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر یہ ایف آئی اے جو کہ شہباز شریف نے اپنے اوپر نوکر بٹھا دیے ہیں، یہ انکوائری نہیں کر سکتے۔ اور میں جو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، کوشش کیا ہو رہی ہے؟ ہر چیز کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ حق ہے۔ توشہ خانہ کے اندر کیا چیز ہے جی؟ عمران خان نے ان کو کہا کہ جو توشہ خانہ میں ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے اسیس کرنا کہ ایک جب آپ کو تحفہ ملتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، میں نے ان کو کہا کہ کم قیمت دکھاؤ، اور اب وعدہ معاف گواہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جا کے بتائے کہ عمران خان نے ہمیں کہا تھا قیمت کم دکھائیں۔ اور اس کے علاوہ القادر یونیورسٹی، یعنی یہ سوچیں کہ ایک یونیورسٹی بنتی ہے جو سیرت نبی پڑھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کا کردار ہم ٹھیک کریں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، بتائیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے صوفی تھے یہاں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، ان کی پیغام کیا تھا، نئے لیڈرشپ پروڈیوس کریں جو کہ سیرت نبی پہ ہوں، اور پھر مفت تعلیم ملے، ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے لیکن مفت تعلیم۔ اس وقت سارے جو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں جو کہ غریب گھرانوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، مفت پڑھ رہے ہیں وہاں۔ یہ جناب عمران خان نے جرم کیا ہے کہ جی القادر یونیورسٹی بنا دی، جو ذاتی فائدہ ہو گیا مجھے، جس طرح کہ مجھے اس سے کوئی آمدنی آ رہی ہے، جس طرح شوکت خانم سے ہی آ رہی ہے یا نمل یونیورسٹی سے۔ اور پھر میرے اوپر پہلے ظلم کیا جاتا ہے اور میرے اوپر ہی کیسز کر دیتے ہیں۔ 9 مئی کو
سپریم کورٹ کہتا ہے کہ عمران خان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی واردات کی گئی، مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا، جو کمانڈوز مجھے وہاں سے لے کے گئے. سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے. اور جس طرح مجھے ذلیل کیا، لوگوں کو مارا، ڈنڈے مارے، وکیلوں کو مارا، اس کے بعد ساری دنیا میں خبر دیکھا کہ مجھے ایک مجرم کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. تو میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں. جب میں 4 دن بند ہوتا ہوں اندر، جب جیل کے اندر، تو 30 کیس میرے اوپر ہو جاتا ہے کہ جی میری وجہ سے وہ جو رد عمل آیا. اور رد عمل نہیں آنا تھا کہ جب آپ ناانصافی کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ کہتا ہے ناانصافی ہے، وہ جو بچارے نکلتے ہیں پرامن مظاہرے کرنے کے لیے، جو 27 سال سے ہم نے کیے ہیں، ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. 25 لوگ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا ہے. 16 کے پاس ہمارے پاس ڈیٹس ہیں، 9 غائب ہیں ابھی. 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں. ایک آدمی پیرالائزڈ ہے اس وقت، کمر پہ گولی لگتی ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں، اوپر سے انہی کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں. ساری دنیا کے اندر اب جب ایک کوئی پولیس کی گولی لگی تھی نا، ایک فرانس کے اندر، 4 دن سارے فرانس میں آگ لگی، 100 بلڈنگز اور گاڑیاں جلا دی لوگوں نے. تو آپ کو پوچھ نہیں رہا کہ آپ پاکستانی نہیں تھے. اور 100 لوگوں کو گولیاں اور لگتے ہیں، اور جن کو ایک کو جس کو گولی لگتی ہے، ٹانگ کٹ جاتی ہے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ کسی ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے. اور پھر ضلع شاہ کا قتل ہوتا ہے، عمران خان کے اوپر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں. بعد میں جب پتہ چلتا ہے تشدد ہوا اس کے اوپر 26 جگہ، تو پھر کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، پھر بھی میرے پہ کیس ڈال دیتے ہیں. کوئٹہ کے اندر ایک سارے کوئٹوں کا پتہ ہے، ذاتی دشمنی پہ ایک وکیل مارا جاتا ہے، عمران خان کے اوپر 302 قتل کیس ہو جاتا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قوم یہ ناانصافی نہیں دیکھ رہی؟ اور یہ جو نظام آپ کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی ڈنڈے مار کے اور خوف سے لوگوں کو اپنی طرف لے آئیں گے، یا لوگ ووٹ کسی اور کو دے دیں گے. یہ انسان ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اور اس کے اوپر، اس نظام کے اوپر جو حضرت علی کا قول ہے وہ غور سے سن لیں. کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. حکومتیں چلتی ہیں اخلاقی قوت پہ. ڈنڈے مار کے جانور چلتے ہیں، ڈنڈے مار کے نہیں چلوا سکتے آپ لوگوں کو. لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظلم کی وجہ سے یہ چوروں کو تسلیم کر لے گی قوم، جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جن کی سارا یہ جیسے انہوں نے اقتدار سے پھر باہر بھاگ جانا ہے، تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو تسلیم کر جائیں گے، مجھے ترس آ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے. پاکستان زندہ باد.